بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پیوٹن کا ممکنہ فیصلہ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ خواتین و حضرات، ایک لمحے کے لیے آپ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں ایک بٹن دبانے سے پورا یورپ آگ میں جل سکتا ہے، جہاں ایک فیصلہ صرف ایک ملک کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور جہاں ایک شخص، صرف ایک شخص، اس وقت تاریخ کے سب سے خطرناک چوراہے پر کھڑا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے وہ شخص کون ہے؟ وہ ہے روس کا صدر پیوٹن۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں روس کے صدر پیوٹن کی، جو کہ اس وقت ایک ایسے رہنما کی طرح ہے جس کے سامنے اس وقت 3 راستے ہیں، لیکن جو حیران کن اور چونکا دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ تینوں راستے خطرناک ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں کہ یہ 3 راستے آخر ہیں کون سے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ یا تو وہ جنگ کو اس حد تک بڑھا دیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے، یا پھر وہ اپنے مقاصد کا کچھ حصہ قربان کرتے ہوئے سمجھوتا کر لیں، یا پھر جنگ کو جاری رکھیں اور دنیا کو ایک ایسے بحران کی طرف دھکیل دیں جو یوکرائن کی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیوٹن آخر کیا کریں گے؟ لیکن ناظرین، یہ امر بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پیوٹن کے اس فیصلے کا اثر صرف روس پر نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا پر اس کا اثر پڑے گا۔ روس کے 2 سب سے طاقتور اور با اثر اسٹریٹجک دماغ ہیں۔ پہلا دماغ ہے سرگئی کاراگانوف، اور دوسرا دماغ ہے تیموفی بوردوچیف، جن کی رائے صدر پیوٹن مانتے ہیں، اور اس وقت وہ پیوٹن کو 2 بالکل مختلف مشورے دے رہے ہیں۔ یہ دونوں اصحاب جو ہیں یہ روس کے اسٹریٹجک ایلیٹ سرکل کا بھی حصہ ہیں۔ اب حیرانی والی بات ہے، بعض چیزوں میں ان دونوں کا خیال جو ہے وہ آپس میں ملتا جلتا ہے۔ مثلا دونوں سمجھتے ہیں کہ امریکہ زوال کا شکار ہے، اور دونوں یہ بھی مانتے ہیں کہ یوکرائن اور مغرب کے ساتھ روس مستقل امن کے ساتھ رہ سکے یہ تقریباً ناممکن ہے۔ بہرحال روس کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے حل ایک دوسرے سے جو انہوں نے پیش کیے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ اب پہلا مشورہ سرگئی کاراگانوف کا ہے، اور یہ مشورہ اتنا خطرناک ہے کہ سن کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ کاراگانوف کہتے ہیں کہ روس کو یورپ پر حملہ کر کے اسے خوفزدہ کر دینا چاہیے۔ روس پہلے یورپ پر روایتی حملہ کرے، اور اگر یورپ جواب دے تو پھر ایٹمی حملہ کر دے۔ جی ہاں، ایٹمی حملہ۔ ان صاحب کا خیال ہے کہ اگر یورپ کو واقعی اپنی تباہی کا خوف محسوس ہو گیا تو وہ فوراً یوکرائن کو چھوڑ دے گا۔ لیکن ناظرین، اس حکمت عملی کا ایک بھیانک پہلو بھی ہے۔ اگر روس یورپ پر ایٹمی حملہ کرتا ہے تو کیا امریکہ خاموش بیٹھے گا؟ کیا نیٹو ممالک اپنے اتحادیوں کو مرنے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا قدم ایک ہی لمحے میں تیسری عالمی جنگ کو جنم دے سکتا ہے، ایک ایسی جنگ جس میں کوئی فاتح نہیں ہوگا اور کوئی شکست شدہ نہیں ہوگا۔ اب دوسری طرف دوسرا مشورہ جو ہے وہ تیموفی بوردوچیف کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روس کو اس وقت امریکہ کی وقتی کمزوری اور سمجھوتے کی خواہش کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور ایک معاہدہ کر لینا چاہیے۔ ان کے مطابق امریکہ کے ساتھ سمجھوتا جنگ کو روکنے میں مدد دے گا اور روس کو سانس لینے کا موقع بھی مل جائے گا۔ ان کے مطابق اس سمجھوتے کے نتیجے میں روس اور امریکہ میں بہت ممکن ہے کہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا راستہ بھی کھل جائے۔ لیکن اس راستے میں بھی ایک خطرہ ہے کہ اگر روس نے جلدی میں سمجھوتا کیا تو شاید مستقبل میں وہ ایک کمزور پوزیشن میں چلا جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگلی کسی جنگ میں اسے اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑے۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں تیسرے راستے کی طرف، جو کہ صدر پوٹین کا کوئی اپنا ہی راستہ لگتا ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا درمیانی راستہ ہے، یعنی جنگ کو فی الحال جاری رکھا جائے جب تک روس اپنے تمام بڑے مقاصد حاصل نہیں کر لیتا، خاص طور پر
یوکرین کا جو ڈونباس کا علاقہ ہے یا ریجن ہے، اس پر روس مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر لیتا، کیونکہ ایک گزشتہ پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ یہ جو علاقہ ڈونباس کا ہے اس کی اہمیت روس کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اب اگر یہ جو 3 راستے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کا جائزہ لیں تو بظاہر یہ جو تیسرا راستہ ہے یہ سب سے زیادہ منطقی لگتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک خطرناک پہلو چھپا ہوا ہے۔ اب جنگ جتنی لمبی ہوگی، روس کے اندر اور باہر اتنے ہی نئے بحران پیدا ہوں گے، روس کی معیشت پر دباؤ پڑے گا، روس میں فوجی تھکاوٹ جو پہلے ہی ظاہر ہو رہی ہے وہ اور بڑھ جائے گی، اور پھر عالمی سطح پر نئے جیو پولیٹیکل خطرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر پھر یہ جو بحران پیدا ہوگا یہ جو تیسرا راستہ اپنانے سے، تو یہ بحران اگر قابو سے باہر ہو گئے تو روس خود ایک بہت بڑے عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب خواتین و حضرات، یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے پیش نظر صدر پوٹین جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ ایک طرف ایٹمی تباہی کا خطرہ ہے، دوسری طرف سمجھوتے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے روس کو، اور تیسری طرف پھر ایک طویل اور غیر یقینی جنگ ہے جو روس کو فیس کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ ایک چیز بہرحال ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ، اور یہ کافی دلچسپ بات ہے کہ پوٹین یہ اب 4 سال ہو چکے ہیں اب تک ایٹمی جنگ سے بچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جس کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ وہ شاید ایٹمی راستہ اختیار کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کی اگر باتیں یا بیان سنے جائیں تو وہ مکمل سمجھوتا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس مکمل سمجھوتے کی صورت میں روس ایک کمزور پوزیشن پہ چلا جائے۔ ان کے جو بیانات ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے ان کی شدید خواہش ہے کہ شاید وہ ابھی جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی بہتر شرائط پر کسی نہ کسی قسم کے سمجھوتے کے دروازے بھی کھلے رکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ایسا کوئی سمجھوتا جس کے ذریعے ڈونباس کے علاقے پر روس کا مکمل قبضہ ہو جائے، اور اس کو انہوں نے تقریباً اپنے جو مذاکرات ہیں اس میں ایک اسٹریٹجک گول بنا کر پیش کیا ہوا ہے۔ ناظرین، تو آخر میں اب یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا ایک انتہائی خطرناک دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک غلط فیصلہ، ایک غلط اندازہ یا ایک غلط رد عمل اور پوری دنیا ایک ایسی جنگ میں داخل ہو سکتی ہے جس کا انجام کوئی نہیں جانتا۔ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی جنگیں اکثر ایک چھوٹے سے فیصلے سے شروع ہوتی ہیں، اور آج لگتا ہے وہ فیصلہ شاید کریملن میں کیا جا رہا ہے، یعنی روس میں۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ جنگ کب ختم ہوگی، سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا دنیا اس جنگ کے ختم ہونے تک محفوظ رہ پائے گی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پوٹین جو صدر ہیں روس کے، وہ تاریخ میں امن کے معمار کے طور پر یاد کیے جائیں گے یا اس شخص کے طور پر جس کے فیصلے نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا؟ ناظرین، آپ کیا سوچتے ہیں اس سارے مسئلے کے بارے میں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔